یہ بتائیے گا سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جو آج اعلان کیا ہے پنڈی وہ خود پہنچیں گے، تو ابھی 10-12 دن کا ٹائم لگے گا. پلان یہ ہے کہ عمران خان تب تک چلنے پھرنے کے باقاعدہ انہیں ڈاکٹرز اجازت دے دیں گے اور پھر وہاں سے وہ لیڈ کریں گے. بخاری صاحب بالکل. اس کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے بعد اوبیسلی ان کو ریسکیو بھی ضرورت تھی تاکہ وہ دوبارہ تندرستی کی طرف جا سکیں. تو اللہ پاک نے بچایا ان کو. بہت میں کہتا ہوں کہ ایک معجزہ ہے کہ جو وہ بچ گئے، کیونکہ 2 گولیاں جو ان کو تھائی میں لگی وہ مین وین کے آس پاس لگی. خدا نخواستہ مین وین ہٹ ہو جاتی تو وہاں پہ تو بندہ 20 منٹ کے اندر بلیڈ آؤٹ کر جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے معجزاتی طور پہ ان کو بچایا، ان کو ایک زندگی دینی تھی. بخاری صاحب لیڈ کون کرے گا ان کی ایبسنس میں مارچ کو؟ ٹاپ لیڈرشپ، مختلف لیڈرشپ لیڈ کرے گی. یہ ٹائم ہے کہ وہ بھی دکھائیں کہ ان کے اندر کیا جوہر ہے اور لوگوں کی کیا فالوئنگ ہے ان کے ساتھ. پھر لوگوں کو بھی یہ پتہ لگنا چاہیے کہ خان صاحب بیمار بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر خان صاحب سامنے نظر نہ آ رہے ہوں تو پھر ہمارے لوگ کس قسم کی فالوئنگ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر ہمارا اپنا بھی ایک ٹیسٹ ہے نا. بالکل ٹھیک، ٹرو دیٹ. اچھا یہ بتائیں کہ جو ایف آئی آر کا مطالبہ تھا آج مطلب ڈائریکٹ بے بسی کا اظہار کر دیا عمران خان صاحب نے کہ اگر میں ایکس پرائم منسٹر ہو کے اور پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود ایف آئی آر نہیں کروا پا رہا تو پھر عام آدمی کا کیا بنتا ہوگا. تو اس مطالبے سے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں آپ لوگ اور اب صرف کورٹ سے امید ہے کہ وہاں پہ کوئی سو موٹو ہو یا وہیں پہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کمیشن بن جائے تو وہیں پہ تحقیقات ہو جائے. کچھ یہ دیکھیں ابھی مین پرابلم کہاں پہ تھا. شہباز شریف کا تو کوئی پرابلم نہیں تھا، نہ پرابلم ذرا سنا نام پہ پرابلم ہے نا ایکچولی. تو وہ نامزد کر رہے ہیں. ایف آئی آر کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا. ایف آئی آر اگر کٹ بھی جائے وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، وہ انوالو نہیں ہے تو نہیں ہے. ان چیزوں سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ شک کے ساتھ، زیادہ شبے کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے ہیں. ایف آئی آر لوگ جا کے ناجائز ایف آئی آر نہیں کٹواتے ہیں لوگوں کے خلاف. تو یہ ویسے بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. ویسے مجھے یاد آ گیا کہ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کی ایک ججمنٹ ہے اور وہ میرا خیال ہے سوگرا بی بی کیس، سوگرا بی بی ورسز دا اسٹیٹ وہ کیس ہے. اس میں ایف آئی آر کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اگر نامزد کوئی نہیں ہے تو دوبارہ ایف آئی آر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایس آئی آر کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بات. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے اندر جو بھی کہیں پہ ملوث پایا گیا ضمنیوں کے اندر آپ جب بیان ریکارڈ کرائیں گے وہاں پہ بتا دیں. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نامزد نہ کریں، ایف آئی آر تو کروائیں کم از کم. اگر ایک نام کے اوپر مسئلہ ہے ایف آئی آر. یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر ادارے کو اپنا رول پلے کرنا ہے. عدلیہ کو اپنا رول پلے کرنا ہے، فوج کو اپنا رول پلے کرنا ہے، سیاسی نے اپنا رول پلے کرنا ہے. کوئی بدنیتی پہ مبنی ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے، کسی کا نام نہیں دینا چاہیے، چاہے سیاستدان ہے، چاہے فوجی ہے، چاہے کوئی بھی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف خدا واسطے کی جنگ نہیں ہے کوئی بھی. اگر انہیں نام دے رہے ہیں تو عدالت موجود ہے، پولیس کی انویسٹیگیٹنگ عام موجود ہے. تو وہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جتنا لیٹ ہوتی جا رہی ہے ایف آئی آر اتنا لیٹ انکوائری سٹارٹ ہوگی؟ جب انکوائری لیٹ سٹارٹ ہوگی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر انکوائری شروع میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد ایویڈنس کلیکٹ کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہوتا ہے. خاص طور پر میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ زخمی ہوئے ان کی رپورٹس، جو آپ کے کارکن کی معظم کی ڈیتھ ہوئی اس کے حوالے سے جو الزام لگ رہا ہے کہ آپ کے گارڈ کی گولی سے مرا، عمران خان صاحب کے گارڈ کی گولی سے، وہ فوراً اگر اس پر انویسٹیگیشن اس وقت سٹارٹ ہو گئی ہوتی اب تو ان کی تدفین ہو چکی ہے. آگے کیا معاملہ بنے گا، لیکن یہ چیزیں گڑبڑی ہوں گی نا ڈیلے ہونے کی وجہ سے. بخاری صاحب لائن پہ ہیں؟ بخاری صاحب آپ فون شاید دینا چاہ رہے ہیں یا چلیں کٹ گیا ہوگا. دوبارہ ٹرائی کریں ذرا پروڈیوسر صاحب. ان سے بڑے عام کچھ اور کوسچنس تھے وہ ہم نے پوچھنے ہیں. سگنلز کا ایشو ہے. مالک صاحب آگے کیا معاملہ یہاں پہ یہ اس چیز کو لے کے جو میں ابھی ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ سالو کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک قدم آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اور آگے بڑھیں. آئرنی اس کے اندر یہ ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ والا معاملہ تھوڑا سا دیکھیں آپ جو پیچھے کہہ رہے ہیں وہ تھوڑی سی ٹون میں چینج ہے. عمران نے دیکھیں نہیں میں اس وقت صرف اس لیگل میٹر کے اوپر بات کر رہا ہوں. لیگل میٹر کی میری بھی سمجھ سے باہر ہے. آپ سپریم کو اپنا ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، آپ عدالت میں ریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کے لیے آپ تو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں. 14 بندے زخمی ہوئے ہیں، 14 میں سے کوئی بندہ جا سکتا ہے، پولیس خود ایف آئی آر کاٹ سکتی ہے. نہیں وہ ہو گیا. زبیر نیازی صاحب اس میں زخمی بھی ہیں، انہوں نے 72 گھنٹے ہو گئے ہیں، درخواست دے دی ہے. تو یہ مطلب ایک عجیب مسٹری ہے. پولیس اس کی کاگنیزنس خود لے سکتی ہے، کاگنیزیبل کرائم پولیس کر سکتی ہے. اس میں 10,000 فیکٹرز ہیں. اور میرا حال ہے جو میں کل بلکہ مجھے ایک آئی جی صاحب بتا رہے تھے کہ جو
پاکستان کا جو سسٹم ہے اس میں صرف اینٹی کرپشن ہے اور نیب ہے. ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر آپ کو ایف آئی آر کے صاحب. قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ نے وقت دیا ہے. قاہرہ صاحب سب سے پہلے تو اس پر کامنٹ کر دیجیے گا کہ عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ میں سابق وزیر اعظم پاکستان ہوں, پنجاب میں میرے پارٹی ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے, اس کے باوجود میں ایک ایف آئی آر نہیں کروا سکا, تو عام آدمی کیا انصاف لیتا ہوگا؟ یہاں پہ کامنٹ کیجیے گا. میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتا ہوں جی؟ ایسے ہی ہے سر, عام آدمی انصاف نہیں لے سکتا کیونکہ ان کی ایف آئی آر ممکن نہیں ہے جی. خان صاحب کی اپنی جو دلی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, وہ قانون کے اس زمرے میں بات آتی نہیں جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں, اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ قانون کے مطابق, یا پنجاب کی حکومت کہہ رہی ہے کہ پولیس جو ایف آئی آر ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا دیں. کہیں چیف منسٹر پنجاب کہیں تو وہ ایف آئی آر دے دیں گے, لیکن خان صاحب کی خواہش کے مطابق ایف آئی آر دینا مناسب نہیں ہے نا. جو ہوا بڑا افسوسناک ہے. اس کی پراپر انویسٹیگیشن کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھے کمیشن کا انہوں نے وعدہ کر دیا ہے کہ فل کورٹ سپریم کورٹ کی بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن خان صاحب آپ کسی طرف رکنے کی بات ہی نہیں کر رہے. یہ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا نا سر, حکومت سے چمٹے وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اب ٹھیک ہے, وہ تو آئی جی صاحب مانے نہیں ان کی بات, وہ انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. آئی جی صاحب تو ریزائن کر کے چلے گئے, اب انہوں نے کہا جی میری ذاتی وجوہات ہیں. قانون کے مطابق چلنا ہے نا. انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب کو بدل دیں. آئی جی صاحب نے کہا جی میں خود ہی چلا جاتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن خان صاحب کی خواہش کے مطابق تو پرچہ نہیں دینا نا جی, حقائق کے مطابق دینا نا جی. ایف آئی آر تو موقع کے مطابق ہونی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جی پلیز. لیکن میں پھر کہوں گا کہ خان صاحب کا اگر اپنی حکومت میں ان کی بات نہیں سنی جا رہی تو وہ کیوں بیٹھے ہیں حکومت میں؟ چھوڑ دیں اس کو. اچھا قاہرہ صاحب, یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ کمیشن اس کی تحقیقات کرے, یہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہوا آپ کی پارٹی سے بھی اس پہ مشورہ کیا گیا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی ایسی نظیر ہے نہیں, اور ہمیں یہ بھی نہیں ابھی تک پتہ چلا ایگزیکٹلی کہ کس لا کے تحت فل کورٹ کمیشن بنے گا. نظیر تو نہیں ہے, لیکن اس واقعے کی شدت, اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے یہ بات کہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. انہوں نے تو ایک بہت بڑے جسٹر کا مظاہرہ کیا نا کہ بھائی آ جاؤ آپ لوگ بیٹھ کے, تو اس لیول پہ آگے کمیشن بنا دیتے ہیں کہ ساری سپریم کورٹ بیٹھ کے ان سارے واقعات کا, کیونکہ اس وقت جو گرد اڑا دی گئی ہے خان صاحب نے پچھلے کچھ 6-8 مہینے میں, اس گرد کی وجہ سے نہ تو کوئی منظر صاف رہ گیا ہے, نہ کوئی بات صاف رہ گئی ہے. ایک جھوٹ کی داستان ہے جو چلتی جا رہی ہے, اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کلیئر ہونا چاہیے. اس لیے شہباز صاحب نے اگر کہا ہے پرائم منسٹر نے کہ کمیشن جو ہے بیٹھے اور فل کورٹ بیٹھے, تو یہ اچھا عمل ہے, ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر اب ساتھ ہی ساتھ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ سائفر کے معاملے پر بھی ایک کمیشن, جوڈیشل کمیشن, وہ تو خیر حکومت نے کرنا, لیکن سپریم کورٹ اس پہ نوٹس لے لے, ان کے پاس سائفر گیا ہوا ہے, یہ بھی معاملہ ایک تلخی کا باعث بنا ہوا ہے. اور آپ کے کالیگ ہیں سر اعظم سواتی صاحب, ان کے بڑے سیریس اور بڑے ڈسٹربنگ ایلیگیشنز ہیں, اس پر بھی سپریم کورٹ جو تحریک انصاف کا مطالبہ ہے وہ کچھ نوٹس لے اور معاملے کو وہاں بھی کلیئر کر دے. دیکھیے, آپ اگر سپریم کورٹ کے پاس سارے کیس اس طرح بھیج دیں گے تو سپریم کورٹ کے اندر پھر وہی ہوگا کہ طوالت ہو جائے گی اور کیس وہی گرد اڑے گی. جو کام سپریم کورٹ کا ہے وہ کرنے دیں. سوادی صاحب کا ایشو بالکل انٹروگیٹ ہونا چاہیے, پراپر لیول پہ ہونا چاہیے, کسی ہائی کورٹ کے ذمہ لگا دے, کوئی اعتراض نہیں, ہونا چاہیے بالکل. لیکن سپریم کورٹ کو اتنا کام دے کہ سپریم کورٹ سے وہ معاملہ جو ہے وہ جلد جو سیٹل ہو, تاکہ اس کے اندر جو حقائق ہے وہ سامنے آ سکے. یہ بڑا ضروری ہے. لیکن یہی تو قاہرہ صاحب, اس کی تو تحقیق کسی لیول کے اوپر بھی اس پہ کسی کی کوئی انٹینشن نظر نہیں آ رہی کہ سواتی صاحب کے جو اتنے ڈسٹربنگ الزامات ہیں. سواتی صاحب بڑے سمپل طریقہ ہے, سواتی صاحب خود جا سکتے ہیں, ان کی جماعت انہیں تو مطالبے کرنا ہے نا. کورٹ تو وہ گئے ہیں, وہ ایف آئی اے کا لیول ہے, وہ ایف آئی اے ضرور کرے گی. جو گورنمنٹ نے اپنے طور پہ کرنا ہے وہ ضرور کرے گی, لیکن اس پہ سواتی صاحب کو بھی چاہیے کہ کمپلینٹ کرے. مجھے افسوس ہے جو کچھ ہوا, اللہ کرے وہ میں تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ سچ نکلے, اللہ کرے وہ جھوٹ نکلے. اچھا, یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات تو ہے نہیں, لیکن پھر بھی بڑا تکلیف ہے, بہت افسوسناک. یہ عدم عمل اگر درست ہے تو انتہائی گھٹیا, لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کی انکوائری بالکل ہونی چاہیے. میں اس کے ساتھ ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ کو, اس کمیشن کو اگر 10 کام دے دیں گے کوئی چیز واضح نہیں ہو سکے گی. سائفر والا ایشو
نیشنل سیکورٹی کے اندر آلریڈی طے ہو چکا 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ فارن آفس بھی کلیئر کر چکا, خان صاحب کی حکومت میں ہو چکا, اور عدالت نے بھی یہ کہہ دیا, ایک طرح کا یہ بات عدالت نے کہہ دی تھی کہ اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں تو اس پہ بھی کمیشن دیکھے تو دیکھ لیں. اچھا, عمران خان صاحب نے سر اب انہوں نے ڈسچارج ہوئے ہاسپٹل سے, وہ کہہ رہے ہیں 10-15 دن میں ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گا, لیکن منگل سے وہ مارچ دوبارہ وزیر آباد سے اسٹارٹ ہو, اور وہ 10-12 دن میں جب تک پنڈی پہنچے گا, اسلام آباد پہنچے گا, میں وہاں پہ آ کے اس کو جوائن کر لوں گا. تو وی آر بیک آن دا سیم ٹریک جہاں پہ عمران خان صاحب تھے پوسٹ دیٹ انسیڈنٹ جب ان کو گولی لگی. میرا خیال ہے وہ شاہ محمود صاحب کی ایکسرسائز کرانا چاہتے ہیں, کیونکہ وزیر آباد سے راول پنڈی کا سفر جو ہے یہ 15 دن میں تو پیدل بندہ چلے تو بھی پہنچ جاتا ہے, 10 دن میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ پتہ نہیں خان صاحب نے کیا پلان کیا ہے. بہرحال ان کی مرضی ہے, وہ اپنا جلوس نکالیں, لان مارچ کریں, جلسہ کریں, جو مرضی کریں. صرف یہ ہے کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں.